الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ انما حرم آنیا ذات غیر اللہ کا بیان ہے۔ بے شک حرام قرار دیا اللہ نے علیکم تم پر میتتا مردار کو، والدم اور دم مسفوح کو، ولحم الخنزیر اور خنزیر کے گوشت کو، مراد تمام اجزاء ہیں خنزیر کے۔ وما اہل به لغیر اللہ ہے، ما وہ چیز اہل به بلند کی جائے اس کے ساتھ غیر اللہ ہے، اللہ کے غیر کو، یعنی غیر اللہ کے نام پر جو چیز بلند کی جائے، جس کے اوپر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ فمن اضطر پس جو مجبور ہو، غیر باغ ولا عاد نہ لذت اٹھانے والا ہو، ولا عاد نہ قدر حاجت سے زید کھانے والا ہو، فلا اسم علیہ پس کوئی گناہ نہیں ہے اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور بخشنے والا ہے، رحیم بڑا مہربان ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ، انما حسر واسطے ہے تے حسر کسی چیز کو بند کرنا ہے، تو کیا یہ چار چیزاں ہی حرام ہیں اور کوئی چیز حرام کوئی نہیں؟ حسر تو اس گل آدھے کہ یہ چار چیزیں کیا صرف مردار حرام ہے، دم مسفوح حرام ہے، لحم خنزیر حرام ہے، اور ما اہل به لغیر اللہ حرام ہے، غیر اللہ دے نام دے تے چیز تقسیم جاری کیتی وجہ۔ حالانکہ انہاں چار تو علاوہ اور بھی حرام ہے، ویکھو تا کتا بھی حرام ہے، گدڑ بھی حرام ہے، گدھا بھی حرام ہے، لومبوڑ بھی حرام ہے، کافی چیزیں ہیں جہاں اور بھی حرام ہیں، لیکن اے انما حسر واسطے آئے۔ حسر آدھے کسی چیز کو بند کر دیونا، تو کیا معلوم ہوا کہ صرف ایک چیزیں یہ حرام ہیں اور کوئی چیز حرام نہیں، حالانکہ باقی بھی حرام ہیں۔ تو اس کا جواب ہے کہ بالکل انما حسر واسطے، لیکن اتھے جواب ہے مشرکین کو۔ مشرک آدھے ہیں یہ چار چیزاں حلال ہیں، اللہ فرمائے نہیں یہ چارے ہی حرام ہیں، انہیں انہیں چارے چیزوں کو حلال سمجھیں ہیں مشرک۔ دم مسفوح مردار کو بھی حلال سمجھیں ہیں، مردار وہ ہے جیرا بغیر ذبح کیتے جانور اپنی موت آپ مر جاوے، یہ مردار، یہ بھی حرام ہے۔ وہ آدھے نہیں، مشرک آدھے جس کو تسا آپ مریندے ہوئے وہ کھاندے ہو، تے جیری چیز کو اللہ مریندے وہ کو کیوں نہیں کھاندے؟ تعالیٰ فرمائے وَلَا تَعْقُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنَّهُ لَفِسْقٌ، کہ جس دیوتے اللہ دا نام نہ ذکر کیتا وجے وہ نہ پہ کھوائے کیونکہ وہ گناہ ہی نے۔ وہ آدھن حلال، اللہ فرمائے نہیں حرام۔ وَالدَّمَ دم مسفوح، دم مسفوح وہ خون ہے جیرا ذبح کریں دے ٹائم رگاں چو ایڈو رگاں جیرا خون آ لیا انہاں چو نکل دے، ایک آدھن دم مسفوح۔ مشرک حلال سمجھیں دیں، اللہ فرمائے نہیں یہ بھی حرام ہے۔ تیجے نمبر دے ہوتے لحم الخنزیر، خنزیر دا گوشت، مشرک یہ بھی کھاندے ہوندے ہیں، اللہ فرمائے یہ بھی حرام ہے۔ چوتھے نمبر دے ہوتے ما اہل به لغیر اللہ، جس دے ہوتے غیر اللہ دا نام بلند کیتا ونجے وہ بھی حرام ہے، لیکن مشرک غیر اللہ دے نام دے ہوتے تقسیم تھئی ہوئی چیز کو تبرک سمجھے دے ہوندے ہیں، وہ کھاندے ہیں، اللہ فرمائے حرام ہے۔ یہ چار چیزاں کو وہ حلال سمجھے دے ہیں، اللہ فرمائے نہیں یہ چارے ہی حرام ہیں، اس اعتبار نال حسر ہے، ورنہ یہ نہیں تو بے صرف یہ چار حرام ہیں تو باقی حرام کوئی نہیں، انہوں دے جواب ہی حسر ہے، انہوں کے حلال ہے، اللہ فرمائے نہیں حرام ہے۔ میتا مردار، اس دے وچ جیرا جانور بغیر ذبح کیتے حلال جانوراں چوں اپنی موت آپ مر ونجے او مردار ہے، یا پھر شرعی طریقے دے مطابق ذبح نہ کیتا جاوے تاں بھی مردار ہے۔ شرعی طریقہ ذبح کرن دا اے ہے کہ
کہ پہلی شرط ذبح کرن والا جڑا ذابح ہے وہ مسلمان ہوئے، اس دی شرط مسلمان ہونا۔ اگر ذابح مسلمان ہے تو وت ذبیحہ حلال ہے۔ اگر ذابح مشرک ہے، قبراں دا پجاری ہے، غیر اللہ کو سڈان والے یا اللہ دیا صفتاں چاہ کے مویاں کو دیوان والے، ان دی ذبیحہ حلال نہیں۔ 100 دفعہ بھی تکبیر پڑھے، ان دی تکبیر دا کوئی اعتبار نہیں، ان دی تکبیر دا کوئی اعتبار ہی نہیں، تاں بھی حرام ہے جانا۔ ذبح کرنے والا مسلمان، اے شرط اول۔ پھر دوجا نمبر ہے فقہا دے کتاباں دیکھ سو اہل کتاب، وہ بھی تسا دیکھ سو بے عید دے موقع تے اہل کتاب کو ذبح کرنا یہ بھی مکروہ فعل ہے، مکروہ ہے یہ کام ہی، وہ کو شریک کرنا مکروہ۔ آج دے دور وچ اہل کتاب رہیا ہی نہیں، اہل کتاب یہودی تے نصرانی، اس گلو سب تو پہلی شرط مسلمان ہی ہے۔ دوجے نمبر تے جڑا مسلمان ذبح پیا کرے دے، اے ذبح کرن والا تکبیر بھی پڑھے، تسمیہ پڑھے، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر، یہ ہو دی مرضی، لیکن سب تو اولا ہے بسم اللہ واللہ اکبر۔ مسلمان ذبح کرے اور ذبح کرن والا مسلمان ہے، شرعی طریقے دے مطابق ذبح کرے، شریعت دے مطابق ذبح کرے۔ شرعی طریقہ ایو ہے کہ پہلے جڑے ذبح کرن لگے جانور تکبیر پڑھے، اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، یا آکھے بسم اللہ واللہ اکبر، یہ دوجی شرط ہے۔ اگر یہ جان بجھ کے مسلمان تکبیر چھوڑے سی تائی جانور حرام ہے۔ اور تریجا جیرا ہی نہ رگا جانور دے ذبح کرے دے ٹائم گردے نہ دیا، انہاں رگا 4 کٹے، 4 نہیں تا کم از کم 3 ضرور کٹے۔ اگر 3 کٹی انس ایک رہ گئی ہے، جانور وقت بھی حلال ہے، تو اگر 4 چو 2 کٹی انس تے 2 باقی رہ گئے، چاہے ذبح کرن والا مسلمان نے تکبیر پڑھیے تاں بھی جانور حرام ہے، تھوڑی سنڈائی کیوں نہیں بھکا سکے، تاں بھی حرام ہے، انہیں نیڑے نہ لگے جاوے، یہ بھی مردار دے حکم ہے۔ چوتھا جانور بھی اللہ دے نام دے ہوتے ذبح کرن والا ہوئے، انج نہ ہوئے کہ بکرا غیر اللہ دے نام دے ہوتے نیتا ہوئے، قبر دے ہوتے، مزار دے ہوتے، پیر کو خوش کرن واسطے، باپے دے تقرب واسطے، تے وہ آکے بکرا تا نیتا ہوئے غیر اللہ دی منت ہوئے، تے آکے ذبح کر میں نے حاجی اللہ واسائے صاحب ہوئے، حاجی صاحب کو ذبح کرنے جرا تازہ حاج کر کے آئے کھڑے ہوئے، اگرچہ اے حاجی صاحب پکا مسلمان ہے، تکبیر پڑھدا پائے بسم اللہ اللہ اکبر، نال رگا بھی 3 کٹے دا پائے، قبلے تو موئی جانور دا دیتا ہوئے، تے لاکھ دفعہ تکبیر پڑھدا رہے جاوے، جانور حرام دا حرام ہی راسی کی نہیں بھی پاک دا ہو سی۔ یہ شرط ہے اگر انہیں جو کوئی ایک بھی مفقود ہو سی، کوئی بھی او دی ذبیحہ حلال ہو جائے، یہ چیزاں ضروری ہے، اس گلو یہ سارے چیزاں مہتا دے حکم اجاوے سے۔ ذبح کرنا سب تو پہلی شرط مسلمان ہوئے، دوجی شرط ذبح کرنا اللہ جان بوجھ کے تسمیہ نہ چھوڑے، بسم اللہ اللہ اکبر یا بسم اللہ واللہ اکبر ضرور پڑھے، یہ شرط ہے۔ اگر جان بوجھ کے تکبیر چھوڑے سی ذبیحہ حرام تھی ویسے۔ دوجے تریجے نمبر دے ہوتے جانور دیا رگا 4 کٹنی ہے، حلقوم وید جان تے مری، نالی سالی اور 4 پانی آلی تے حلقوم جے رہے، اور 2 شاہ رگا خون آلیاں، یہ 4 رگا ہے، 2 خون آلی ہیں، 1 سالی ہے، 1 4 آلی ہے،
انہاں چار چو ترائے چار نہ کٹن تا ترائے دا کٹنا ضروری ہے. اگر ترائے کٹین ایک رہ گئی تاں بھی جانور حلال ہے. اگر دو کٹین دو رہ گئے سا جانور دا نکل گیا بعد ہی پتہ لگے ہو یار دو رگا باقی ہیں تو ہون اے جانور کھان دے قابل نہیں. جتنا بھی بڑا سنڈا تو نہیں ڈا مڑا دا بھی کیوں نہیں تاں کی گھیل کے بھکا سکتے اے کھانا جائز ہی کوئی نہیں حرام تھی گا. ایویں اور زبان کرنے والا مسلمان تکبیر پڑھیے سرگاں ٹھیک زبان کٹی ہے لیکن جانور وہ زبان کرے دا پائے جرے بندے غیر اللہ دے نا تے دیتا جانور تھوڑی زبان کرنے والا مسلمان بھی کرے تا بھی حرام ہے حلال نہیں کیونکہ غیر اللہ دا نظرانہ نہیں. تو اگر ایک کو پتہ یہ غیر اللہ دا نظرانہ ہے تے زبان کرے دا پیے جان مسلمان تکبیر پڑھ کے پڑھ دا پائے تا ہی حرام ہے ایک دی زبیہ جائز نہیں. یہ ساری میتہ دے حکم ہی جا گئی. ایویں زبان کرنے والا مشرک ہے سنڈا زبا کرے دا پائے ککڑ زبا کرے دا پیے کبوتر زبا کرے اے مشرک اللہ دی صفتہ چاہ کے مویوں کو دیندہ ہے. اللہ دی صفتہ چاہ کے کہیں غیر نبی ولی دے اندر شامل کرے دے. مختیار کل حاضر ناظر نفع نقصان دا مالک عزت ذلت دا مالک دھیری پوتر دیوان آلہ دور نزدیک کو بغیر اسباب دے سوڑا ڈالا پردے دیا اوڑا جو ویکھانا لے میرے اللہ دیا خاصے ہیں میرے اللہ دیا صفتہ ہے. اگر یہ چاہ کے کسی غیر اللہ کو دیوندہ پیئے تے اے بندہ مشرک ہے دی پٹھی حرام ہے. اے میتہ دے حکم دے اندر داخل ہے. اس کا لفظ خیال رکھے بردار بھی حرام ہے. دوجے نمبر دے ہوتے وطا ماں خون دم مسفوع ہوئے جرا خون دیا نالیاں آنیا پائے انہا خون دیا نالیاں چو جرا خون نکل دے دم مسفوع اس کو نہ استعمال کرنا جائز ہے نہ اس کو ویچنا جائز ہے. اس کو ویچ کے انہیں پیسے بھی استعمال کرنا جائز نہیں حرام ہے. بعض لوگ دم مسفوع کٹھا کر کے وہ کو کیا کریں دے پتی دے بھی شامل کریں دے یا خون جمع کر کے بیچیں دے اے پیسے جرے ان دم مسفوع والے حرام انہیں انہیں کو استعمال کرنا جائز نہیں. اگر کسی کو پیسے موجود ہیں تو انہوں کو سار چھوڑے تباہ تے برباد کرے ثواب نہ سمجھے انہیں کنہیں خرچ کر دے اے نہ خون استعمال کرنا جائز ہے نہ اے خون ویچے ہوئے پیسے استعمال کرنا جائز ہے. دم مسفوع اے جانور کو پاک کرنا واسطے ہیں. جتنا بھی اس گالو زبا کریں دے ٹائم جرا طریقہ ہے زبا دا ایک زبا ہے اختیاری ایک زبا ہے اضطراری مجبوری دے حالات. اختیاری زبا جنہ کو جانورہ کو تو سب پکڑ کے زبا کریں دے ہو تو انہیں گھارے جو مانوس ہے جانور یہ اختیاری زبا ہے نہ دے. ایک اضطراری مجبوری دی زبا ہے. کوئی ڈھور جنگل چ دوڑ گیا تو سب گھوڑے بھجائے نو دے پیچھوں لیکن وہ ڈھور تو کو پکڑا نہیں دیتا تو سب گھوڑے تے چڑھے آتے ہو بڑی کوشش کی تھی نے تو سب قریب ہو کے پکڑا دی کوشش لیکن وہ جانور نہیں پکڑن دیتا حیران ہو چکے جنگل دے وچ انسانہ کو نیڑے نہیں لگا دیتا. ہون مجبوری ہے تو سب چھرے دے ہوتے چاہ کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے مارو اس بھج دے جانور کو اگر لگ وجے خون وائے وجے او جانور ڈھائے پوے تو آنے لاندیاں جوڑدیاں تک جانور پہلے مار وجے یہ حلال ہے تو سب کھا سکتے چاہے وہ کو دومتے لگا ہوئے یا کسی پیر ٹنگ دیتے لگا ہوئے. یہ استراری زبان جیری کوئی جانور کھوج ڈھائے پائے کھو دے اندر جیرے ڈٹھے ہے اس کھو دے وچ ہون نکلن کوئی نہیں کر سکتا ہو جانو کھو ہے چھوٹا لیلا جانور پھاس گئے ہو دے وچ تلے لے بھی کوئی نہیں سکتا تو کو پتے جانور مر ویسی حرام دی موت مانجے وہ مر ویسی تو سو اٹھاؤ اتو کھاڑ کے چھرا لائے کے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھو پاڑ کے اٹھاؤ کو لوگ کو مار دیو ان دے وجود کسی دے ہوتے چھوڑا لگ وجے خون جرے نکل آوے چھوڑا لگ وجے تھوڑی مار وجے بالکل حلال ہے کھاڑ کے چھلو کھاؤ اپنے مسلمانہ کوئی کھواؤ. ایویں جانور ہے کسی دیوار دے نال بنا کھڑا دیوار ہے وہ وڈی
یا جانور کھڑا کمرے دے وچ او تو چھت تے ڈھائے پئی ہے جانور وچ تڑپدا پیا نکلو نہیں تھیندا لیکن تھوڑا جہا سوراخ ہے جی تو کو دسدا پیا تو جانور دی ٹنگ نظر دی پئی تو سب بالکل تکبیر پڑھ کے اٹھاؤ دی ٹنگ کو زخم کر چھوڑو تاں جانور مار وجے حلال ہے اے اضطراری ذبح ہے اختیاری نہیں اضطراری ذبح ہے بھائی اے چیزاں تواڈے واسطے حلال ہے تا دم مسفوح جڑا خون ذبح کرے دے ٹائم گردے نہیں جو نکل دے اے اختیاری ہے جڑی چھوڑی والی گل مجبوری والی میں سنایا نا وہ اضطراری ہے اوتھے شرط نہیں اے دم مسفوح جڑا نکلدا پے اے حرام ہے اندا استعمال کرنا ایکو ویچ کے پیسے استعمال کرنا بھی حرام تے ناجائز ہے اپنی اولاد کو بھی بندہ نہیں کھوا سکتا تیجے نمبر تے لامل خنزیر خنزیر دا گوشت ہے اللہ ایتے خنزیر دے گوشت دا تذکرہ کیتے لحم کیونکہ مقصود گوشت ہوتا ہے ورنہ خنزیر دا ہر انگ حرام ہے خنزیر دے کسی انگ تو نفع اٹھاونا جائز نہیں جیرا مردار جانور مر چکے اپنی موت او اگر انہی تسا ہڈی تو نفع اٹھاونا چاہو تو بالکل تسا اٹھا سکتے ہو اگر انہا چم تسا ادھیڑ کے چامو تو چھل کے انہی رطوبت دور کرو او کو رطوبت دور کرو انہی دھوپ دے ذریعے کرو یا مثالیں مل کے انہی چمڑے تو رطوبت ختم کر چڑو صاف سترہ کرو انہا چم استعمال کر سکتے ہو چاہے وہ حرام بھاویں جانور ہے مردار میتا تے بھاویں کوئی گدڑ بلا کوئی اور چیز ہے تو کو ضرورت ہے ان کا کام یہ ہو سکتا ہے یہ فقہا دے سارے کتاباں چ گل موجود ہے لیکن خنزیر واحد وہ جانور ہے جس دا خنزیر دی ہڈی بھی استعمال کرنا جائز نہیں خنزیر وہ جانور ہے جہدا وال بھی استعمال کرنا جائز نہیں اج دے دور دے وچ ورنہ خنزیر دا وال سخت ہوتا ہے سابقہ دور دے وچ لوگاں کو سوئیاں مہیا نہیں ہوندیاں اس ٹائم وہ کپڑے دے سیون واسطے انہاں نال سوراخ کرے دے ہوندے ہیں استعمال کرنا جائز ہے آج اسباب موجود ہیں آج اسباب موجود ہون دے باوجود آج خنزیر دا وال بھی استعمال کرنا جائز نہیں لیکن آج دنیا کو دیکھو ملا دے خنزیر دی ہڈی چاپ کے درسال وچ پور دے تیرے گھر وچ بختہ آسے جے کو قرآن حرام آتا ہے جس دی ہڈی تو دفع کے وال تو بھی دفع آج دے دور نہیں اٹھایا بھائی سکتا اس حرام کو تسا پکرے تسا اگر دروازے دی درسال وچ دب کھڑے سو تو خدا دی لعنت داڑی رحمت گیا اس گلوں خنزیر بھی حرام ہے چوتھے نمبر ہوتے ما احل بہ لغیر اللہ اس بات مراد صرف ذبیحہ نہیں اے ما عام ہے اس ما تو مراد صرف ذبیحہ نہیں ہر او چیز جیری غیر اللہ دے نام تے دتی وجہ جس دے ہوتے غیر اللہ دا نام بلند کیتی وجہ وہ حرام ہے چاہے غیر اللہ دے نام تے بکرا ذبح کیتا جاوے ذبح کرن دے دو مہین طریقے یا تا بکرے کو ذبح کریں دے ٹائم ہی آکھے اے فلاں بابے دے نام تے میں ذبح کرے دا پیا او دا نام ذکر کرے دا تاں بھی وہ بکرا حرام ہے تے یا بات اے آکھے بابے دے تقرب واسطے میں بکرا دینا پیا اے بکرا وقت بھی حرام ہے توڑی بکرے دے ہوتے 100 دفعہ بھی تکبیر اللہ اکبر پڑے تاں بھی حرام ہے خنزیر تو ود کے حرام ما احل بہ لغیر اللہ اے ما چاہے چیز ذبیحہ ہے یا غیر ہے غیر اللہ دے نا دے تے انچا سمجھو تیل کو لائے کے باجرے دے دانے کو لائے کے باجرے دے ذرے حصے کو لائے کے اتو تے لگے وجو جیری چیز غیر اللہ دے نا تے دے سو ساری حرام ہے چاہے بکرا نا تے دے وے تاں حرام ہے چاہے او غیر اللہ دے نا دے تے مٹھائی تقسیم کرے تاں حرام ہے چاہے غیر اللہ دے نا دے تے چوپڑی دے وے تاں حرام ہے چاہے او غیر اللہ دے نا دے تے چاول ہاتھ دے وے تاں حرام ہے یاد رکھو کچھ چیزاں نفس سے حرام ہوندی ہیں کچھ چیزاں لے عین ہی حرام ہوندی ہیں بے عین ہی حرام ہوندی ہیں کچھ چیزاں بے عین ہی حرام نہیں ہوندیاں لے غیر ہی حرام ہوندیاں کچھ چیزاں بذات خود حرام ہوندیاں کچھ چیزاں بذات خود حرام نہیں ہوندیاں کسی غیر دی وجہ تو حرام ہوندیاں
دیکھو کتا بلا خود حرام ہے، کتا بلا خود حرام ہے، لومڑ بعین ہی حرام ہے۔ غیر اللہ دے نام تے جڑا بکرا دتا گئے یہ بکرا بذات خود حرام نہیں پہلے یہ تو حلال ہے، لیکن ایدے جو حرمت ہے یہ غیر دی وجہ تے باپے دے نام دے ہوتے جڑے دتا گئے ہوڑے حرام ہو گئے، کتے خنزیر تو ہی ود کے حرام ہو گئے۔ اس گلوں کچھ چیزاں بعین ہی حسن ہوندے انہاں چیزاں دے اندر، کچھ چیزاں بذات خود حسین ہوندی ہیں، کچھ چیزاں بے خود حسین نہیں ہوندیاں لیکن کسی غیر دی وجہ تو حسن آتا ہے۔ دیکھو نماز ہے، نماز جو خود اللہ حسن رکھے ہے، لیکن وضو جو بذات خود حسن نہیں۔ وضو بندہ کرے ہے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے، ہاتھ بھی ٹھر دیں سردیاں، وضو کرے ہے پانی بھی زیان ہوتا ہے، بجلی بھی زیان ہوتی ہے، موٹر دا بھی خرچہ ہوتا ہے۔ وضو کرے ہے بندہ ہاتھ بھی ٹھر دیں، پیر بھی ٹھر دیں، منہ بھی ٹھرتا ہے، سارا زیان ہی زیان ہوتا ہے۔ لیکن وضو جو حسن آیا تو نماز دی وقت تو آیا، ورنہ بذات خود وضو کو دیکھو تو بزین ہی بے عین ہی وضو جو حسن نہیں، بے عین ہی حسن نماز ہی تھی، لیکن وضو جو حسن آیا نماز دی وجہ تو حسن ہے۔ اگر یہ سمجھو تو دنیا دے معاملے سمجھو بندہ جتنا بھی کوڑا ہوئے جتنی بھی عورت کوڑی ہوئے تو سونا پا کھڑے تو سونے دی وجہ تو کیا کھڑ دی ہوئی چمک دی کھڑی ہوئی وہ کہ حسن ہوں دی اپنے وجہ چہرے چ نہیں، ویسے تو نٹھا وجہ حقیقتاً حسن ہے انسان، کیونکہ اللہ فرما دے جتنا حسین میں انسان بڑھائی اتنا کوئی بڑھایا، عرف دے لحاظ نال وہ حسن نہیں کیا نظر تھا، لیکن وہ دوجہ چیزاں کے بڑے کھڑے ہوتے حسین بڑے کھڑے ہوتے۔ تو اس گلوں کچھ چیزاں بے عین ہی ہوندی حرام، کچھ چیزاں بے عین ہی حسن ہو دے، لیکن کچھ چیزاں جو حسن نہیں ہوتا غیر دی وجہ تو حسن آتا ہے۔ کچھ چیزاں بے عین ہی حرام ہوتی ہیں تے کچھ چیزاں وہ ہوتی ہیں عین دی وجہ تو حرام، بے عین ہی حرام نہیں ہوتی ہیں لیکن کسی غیر دی وجہ تو حرام ہوتی ہیں۔ چاول بذات خود حرام نہیں، مٹھائی بذات خود حرام نہیں، ٹافی بذات خود حرام نہیں، ایویں دودھ اپنی مانجدہ بذات خود حرام نہیں، لیکن جنا اس دی نسبت غیر دی طرف کیتی گئی ہے، شہباز قلندر تو ہوئی ہے، بابے دولے تو ہوئی ہے، بابے حسین تو ہوئی ہے، بابے کبیر تو ہوئی ہے، حتیٰ کہ اگر اس دی نسبت کرن والا کوئی بے وقوف محمد رسول اللہ تو بھی چکرے نظر و نیاز نہیں تا بھی حرام پڑھ لے۔ اس گلو ما احل بہ لغیر اللہ، اللہ تو سوا جس چیز دے ہوتے غیر اللہ دا نام گدا وجے وہ خنزیر تو بھی ود کے حرام۔ ما احل ہے حلال جو حلال آجن اصل جرے ماہ رمضان دا مہینہ ہوگے تے ہوئے فجر کو عید ہوگی بال چھات تے چاڑ وینا تو اس ویلے چاند دے گینے تا اللہ پائے ویتی ہوئے 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 سویرے عید ہو سی اللہ حلال شور پا کہتے اے بھی یہ چیز خدا دی دیتی ہوئے تے شور شرابہ غیر دے نا تے کیتا ہے اس تو احل ہے غیر اللہ دا نا بلند کیتا جاوے تے یہ چیز خنزیر تو ہی ود کے حرام۔ انچہ سمجھو پہلے نمبر دے ہوتے اللہ مردار حرام کیتا ہے، دوجے نمبر دے ہوتے دم مسبوح حرام قرار دیتا ہے، تریجے نمبر دے ہوتے لحم الخنزیر خنزیر دا گوشت حرام قرار دیتے، چوتھے نمبر ہوتے ما احل بہ لغیر اللہ حرام قرار دیتے۔ اے میتا اے بھی حرام، دم مسبوح بھی حرام، لحم الخنزیر بھی حرام، ما احل بہ انچہ سمجھو اترائے حرام ہی کے پلڑے چا رکھو۔ چوتھے نمبر دوتے باپے دے نا دے ہوتے تقسیم تھیوان علی ٹافی ایک پلڑے چا رکھو جا اتہاں حرام دی حرمت کٹھی چا کرو اے ٹافی دی حرمت اس تو بھی ود کے حرام ہے۔ اے ہے آلہ ادنا کلو آلہ دی طرف ترقی ہے، نہ تا پہلے اللہ ماؤ اللہ پہ ہی بھی آگ سکتا وقت میتا آگ سکتا وقت لحم الخنزیر آگ سکتا وقت میں مسبوح آگ سکتا، لیکن چوتھے نمبر دے ہوتے ماؤ اللہ پہ ہی رکھے سے ادنا کلو آلہ دی طرف ترقی ہے۔ اور مردار بھی حرام ہے لیکن مردار ذرا دم مسبوح کو کم حرام ہے،
دم مسفوح بھی حرام ہے لیکن خنزیر تو ذرا کم حرام ہے، خنزیر بھی حرام ہے لیکن ما اہل به لغیر اللہ تو ذرا کم حرام ہے۔ اس گالو ایک بندہ جنگل جو پھنس گئے، ایک آدھا پہنا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ۔ ایک بندہ جنگل چ بھوک کو مرد ہے، وہ دے کول کھاون دی کوئی چیز کوئی نہیں، ویدے دور دور تک آبادی بھی کوئی نہیں، کوئی چیز آبادی نظر نہیں آتا، ہونی دی جان دا ونجن دا خطرہ ہے۔ یہ چارے چیزاں پائے، انہوں حرام ہویا پائے، کھوتا بھی پائے تھیا، انہوں مجھ بھی موئی پائی حرام پائیے تھے، انہوں ویکھے سے دم مسفوح بھی پائے تھیا، انہوں خنزیر بھی پائے، انہوں باپے دے نا دے ہوتے غیر اللہ دے نا تے دودھ بھی بالٹی بھری پیشاف شفاف، اور جرائے بھوکھا بدے اندہ غیرت دا تقاضا ہی میں ہے ایمانی کہ ایک ایک کرے او موئے کھوتے چو کھا گنے تھوڑا ہی مانجی چو کھا لے میں تھوڑا ہی غیر اس خنزیر چو موٹی تھوڑی کھا لے میں جان بچا لے میں لیکن ہون وقت بھی دودھ دا پیالہ نہ پی حالانکہ زہران نسانی تکے آندا پہ صاف تو صاف کیسے نظر دی پئی دودھ نظر دی پئی اے اتنا حرام ہے انہا ترائے چو اگر گزارا ہے ترائے پائتا ہی حرام دے وقت بھی دیڑے نہ جاوے انہا ترائے چو کھوتا کھا گنے لیکن یہ نہ کھا ما اہل بہی لے خیر اللہ جس کا اللہ ادنا کلو اللہ دی طرف ترقی دیتی ہے کو آخر تے ذکر کیتے کہ سارے حرام جمع چا کرو لیکن جرا حرام اے ہی نے ادھا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اگر فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ جو مجبور ہونا اتنی آسانی اللہ وقت بھی رکھ دیتی ہے کہ جو مجبور ہونا غیر باغ لذت اٹھاوان والا نہ ہوئے باغی نہ بنے ولا عادن عادت و تجاوز حرام لذت واسطے نہ کھاوے مرن جان دے ونجن دا خطرہ ہے اتنی کھاوے جتنی بے قدر ضرورت حاجت پوری ہوئے دی آدن ہاتھ تو تجاوز نہ کرے تھوڑا ہی تو کھاوے جتنا ہی کوئی ہوئے تو میں ہوں مردہ نا کہ میرا اللہ پہ آدھے میں وقت بھی آدھا پہ فلا اسم علیہ تو تے گناہ کوئی نہیں ایج نہیں میں گناہ اٹھا گی دے گناہ ہی دے تو اٹھا گی دے مین تو گناہ کوئی نہیں ہونا باقی حرام کھانا تو بہت بڑا جرم ہے لیکن گلے ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ میں بخشن والا بھی ہاں تے رحیم بڑا مہربان بھی ہاں اس گلو جان کو نہ بچن دے وے لیکن حرام دا تھوڑا کھا کے ہاں اگر ایک پتے میں سفر جنگل دا کرے دا پیا پتہ نہیں خدا جان دے میرے کو کاش ملسی صحیح نہیں ملسی اگر شاپر کھولو اس کپڑا کھولو اس کدوری کھولو اس حرام دا چاپڑا تھوڑا وقت بھی نال من کی دے کھاوے نہیں زیادہ نال چاتی ودا راوے کتھے جان دے ونجن دا خطرہ ہوئے تو میری اور جان ویندی وقت لکو تھوڑا کھا کے دے وقت بھی ٹھیک ہے فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ اس زجر اہل کتاب کے ہوتے تخفیف اخروی بھی ہے فرمایا کہ ان الذین یکتمون بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے من الکتاب کتاب سے جہرے مضامین اللہ کتاب جو نازل کیتے تورات و انجیل قرآن جہرے لوگ چھپے دیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا یہ سبب ہے کتمان دا چھپاون دی کیا وجہ ہے کیری ضرورت ہے چھپاون دی وجہ ہے صرف پیشے کمان دے سامنن یشترون بیچ ڈالتے ہیں اس کے ساتھ سامن خرید لیتے ہیں اس کے بدلے سامنن قلیلا تھوڑے کہنے بدلے خریدے حق کو چھپاون دے بدلے خریدے مسئلہ حق لوگا کو نہیں جیسا کئی بندے آ کے پوچھے اے جیسا غیر اللہ دے نام دے چیز دے بڑی جائز ہے یہ حق چھپا دیتے ہاں کہ ٹھیک ہے کو پتہ میں کو بڑی منسی تھی یہ حق کو چھپا دیتے کہے پوچھے ہاں بھائی تس آج رہا دنیا تو ٹور وجہ سن دے جان دے ہاں سن گھن دے کچھ نہ کچھ سن گھن یہ مسئلے کو حق کو چھپایا کہے پوچھے ہاں دے صاحب بھائی قرآن دا فیصلہ کہ ہے پیا کہ ہے پیا کہ حرام بندہ کھا دی رکھے ہاں کہنے مجبوری ٹور آونے بندہ تو بالکل اور کا شدی تو ہوٹل جو تے زبیہ کھا لے یہ حق چھپایا کتمان حق کیتے
ایو جے بندے صرف پیسے کماون دی خاطر تاکہ کچھ نہ کچھ بیل وجے اس قرآن حق چھپایا ہے قرآن ہی تا تمیز نہ پڑھن دا لیکن یہ لکھ لکھ کے بیچنا شروع کر دیتے ہی حق چھپایا ہے یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک اوندا ثمرہ یہ نکلے ما یاکلون فی بطونہم نہیں کھاتے وہ اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ لے جاؤ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا خریدتے ہیں اس کے ساتھ تھوڑے سے پیسے نتیجہ ہوتا ہے نکل سی اولئک یہی وہ لوگ ہیں ما یاکلون فی بطونہم نہیں کھاتے وہ اپنے پیٹوں میں الا النار مگر آگ کو ولا یکلمہم اللہ یوم القیامت نہیں کلام کرے گا ان سے اللہ قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ اللہ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا 4 سمرے اللہ بیان کیتے 4 نتیجے کٹے نے جڑا حق مسئلے کو چھپیندا ہے صرف پیسہ دی خاطر لوگوں کو پیسے مروڑا دی خاطر تاکہ میں بدی ماراں اون دے 4 پہلا نتیجہ یہ نکل دے تو اپنے پیٹ وچ آگ بھرے دے کھاندا یتیمہ مسکینہ دا مال ہے سمجھے دے میں تو روٹی کھاندا پیا حقیقتاً جہنم دے انگارے کھتیندا پیا ہوں اے سمجھے دے میں تو مال نال کھیرنی پیا کھانا حقیقتاً انگارے بھرے دا پیا ہوں پہلا نتیجہ ہیندا ہے دوجا ہیندا نتیجہ یہ نکل سی دی قیامت اللہ ہیندے نال کلام نہ کرے سی سوال ہے کہ اللہ مجرمہ نال کلام تو کرنی ہے اتھے قرآن دے کلام نہ کرے سی کلام اللہ دی 2 قسم نال ایک ہونی اللہ نرمی نال کلام کرنی مسلمانہ دے نال محبت دا پیار دی کلام ہونی ہے تے مشرکہ نال سخت کلام ہونی ہے اتھے نفی ہے اللہ محبت تے پیار دا کلام انہاں نال قطع نہیں کرنا تیجا نتیجہ یہ نکل سی ولا یزکیہم اللہ انہوں کو پاک کوئی نہیں کرنا جیرے مسلمان ہیں عملی کو تیہ ہیں انہاں دے اندر عملی گناہ انہاں کو ہوئے ہیں عقیدے دے بالکل پختہ ہیں انہاں کو سزا بھگتان واسطے اللہ جہنم وچ کچھ دیر سٹنا ہے جہنم وچ سزا او بھگتے سے کچھ عرصے تو بعد کٹ کے اللہ وات انہوں کو بہشتی چ لے آسی اللہ فرمائے ولا یزکیہم اللہ انہوں کو پاک نہ کرے سی ہمیشہ واسطے جہنم وچ مار دے سی اور چوتھے نمبر دے ہوتے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک یہ چوتھا ہی انہوں دا سلہ پیا نکلتا ہے فرمایا کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو دنیا میں بالہدیٰ بدلے ہدایت کے والعذاب اور عذاب آخرت میں بالمغفرت بدلے مغفرت یہ تو بدبخت لوگ ہیں جنہیں دنیا دے اللہ انہوں کو رستہ دکھایا ہدایت اللہ بھی تے گمراہی اللہ بھی ہدایت اللہ رستے کو چھوڑ دیتا نے تے گمراہی اللہ رستے تے چڑھ گئے ہیں گمراہی اللہ رستہ انہوں خرید گیدہ او کو پسند کیتا نے یہ لوگ ہیں جنہیں مغفرت کو چھوڑ دیتا ہے مغفرت عذاب لے لینے والا عذاب بالمغفرت عذاب لے لینے بدلے بخشش دے فما اسبارہم علی النار کتنا جگر ہے یار انہوں لوگوں دا جنہیں آگ تے صبر کر لیں فما اسبارہم کیا ہی صبر ہے ان کا علی النار آگ پر کتنے جگر والے لوگ ہیں کہ کتبان آگ صرف تھوڑی جی دنیا دی مڈی دی کھاون دی خاطر اتنے انہاں دے ہوتے فتوے عذاب آندے پائیں اتنے انہاں کو سزاواں ملدیاں پائیں لیکن یہ وقت بھی کہ کھڑے اے پسند دنیا پسند کیتی نے انہاں عذاب تو بچن دی کوشش نہیں کیتا فما اسبر بڑا صبر ہے یار انہاں لوگاں کتنا جگرا انہاں لوگاں دا جگرا انہاں لوگاں دا اصل علی النار آگ کو پر ذالکا دا مشارون علیہ سارے پیچھے سزاواں ہیں کیری کیری اے سزا یا کلون فی بطونہم نارا الا نارا ولا یکلم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم لہم عذاب علیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ والعذاب بالمغفرۃ فما اصبر علی النار اے ذالکا دا سارے مشارون علیہ جتنے پیچھو چیزاں بیان ہوئے اے کیوں سزاواں انہاں کو مل سے یہ سزائے اس لیے کہ بِأَنَّ اللَّهَ بے شک اللہ نے نزل الکتاب اللہ نے کتاب اتاری تھی بالحق کے سچی کتاب نازل کی تھی لیکن انہاں لوگوں کے کی تھی خیانت کی تھی اللہ قرآن نازل کیتا ہے حق نازل کیتا ہے لیکن انہاں قدر حق دی نہیں کی تھی نازل کی اللہ نے کتاب کو بالحق کے ساتھ حق کے اہل اظہار الحق حق کو ظاہر کرنے واسطے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ
بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا پھر کتاب میں لفی شقاق بعید، دور کی بدبختی میں جا گھرے ہیں وہ لوگ۔ لیس البرا، یہ زجر ہے، نہیں ہے نیکی ان تولوا وجوہکم، صرف یہ نیکی نہیں ہو مشرکو تو سب بیت اللہ تو منہ کر کھڑو، کوئی مشرق تو کر کھڑو، صرف یہ نیکی نہیں، پہلے اپنے اندر صاف کرنا۔ لوگ سمجھیں نہ صرف نیکی ہے بس کہ ماں رمضان چ افطاری چکر آونی، یہ نیکی بنی کھڑی ہے۔ نیکی کہہ رہے کو 10-15 منگن والا غریب آ ونجے او کو دے دیو، اے نیکی ہے۔ انہاں سمجھا بھئی یہ نیکی ہے، میں منہ کہ بیت اللہ تو کیتی کھڑے میں اے نیکی ہے۔ اللہ فرمائے صرف اے نیکی نہیں، سب تو پہلے اپنا اندر صاف کرو، پہلے ایمان گھنو تے بات اے نیکی بن سی، ورنہ نیکی شیکی والی گل کوئی نہیں۔ تو سب منہ بیت اللہ تو کرو تے آکھو اے نیکی۔ لیس البرا، اج بھی قوم بھی میں کرے دی پھر صرف انہاں داڑھی تو رکھائی ہے چنا انہاں کے بس ہن بھائی دے بہشتی جوان ویسو، نہ ایمان دی ضرورت ہے، نہ اسلام دی ضرورت ہے، نہ کوئی نماز دی ضرورت ہے، نہ کوئی روزے دی، بس الحمدللہ سنت دے مطابق داڑھی تو ہے صرف نیکی ہے داڑھی رکھاونا، لیکن ای نیت تے نہیں جیڑی ہن نیت رکھی کھڑی ہے۔ ایمان ٹھیک نہ ہوئے تو اس داڑھی بھی کوئی فائدہ کو، ایمان ٹھیک نہ ہوئے تو نماز پڑھے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیس البرا، نہیں ہے نیکی، ساری نیکیاں باندھ نہیں ہے اس میں، ان تولوا کہ تم پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو قبل المشرق مشرق کی طرف والمغرب مغرب کی طرف، ولکن البرا، لیکن اصل نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ ہے، جو ایمان لے اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، والملائکت فرشتہ دے ہوتے سارا تے ایمان گھنا وین، والکتاب کتابت ایمان رکھے، والنبیین سارے نبیاں تے ایمان رکھے، وآت المالا دوجے نمبر دے ہوتے اعمال، پہلے نمبر دے ہوتے اعتقاد عقیدے، دوجے نمبر تے اعمال، وآت المالا دے مال علی حب ہی، مال کی محبت پر۔ سارے کام نماز پڑھنا بھی آسان ہے، روزہ رکھنا بھی، لیکن جیب دے وچ مولی دے کھڑے ہوئے پیسے اللہ دے راہ تے خرچ کرنا اے بڑا مشکل ہے، اے بڑا مشکل ہے۔ جی مڈی کٹھی تھئی پئی ہوئے نا چاہ کے کسی کو دیونا، اے بڑا ہی چاہے کوئی بھی ہوئے۔ اللہ فرمائے آت المالا دے مال علی حب ہی، مال دی محبت دے باوجود، دل وچ مال دی محبت بھی اس لیکن وقت بھی اللہ دے راہ تے خرچ کرے دا، دے آپ مال، دے مال کو علی حب اس کی محبت پر، ذویل قربا قریبی رشتہ داراں کو دے وے، والیتاما یتیمہ کو بھی دے وے، والمساکین مسکین کو دے وے، وابن سبیل تین شہد مسافرہ کو بھی دے وے، وسائلین اور منگان والا کو بھی جیرے لے چارے بے آئے ودے اندر منگان والے انہوں کو بھی دے وے، وفر رقاب گردن چھڑانے میں غلامہ دی بھی گردن چھڑاوے، ایک کام بھی کرے، سائلین منگان والے، سائلین منگان والے۔ آج کل جیرے منگان والے اٹھے ہوئے انہاں دے بارے کیا مسئلہ ہے؟ جا پجاد اتے نوجوان عورتاں ہیں، ہر موڑ دے ہوتے عورتاں کھڑی ہوئی ہیں اللہ واسطے ہاتھ بدی کھڑے ہیں، اے سارے کام انہاں کو دیونا تا کوئی فائدہ ہی کوئی نہیں، انہاں کو دیونا نہ دیونا ٹھیک ہے۔ اس کو دیو جیرا بیچارہ عاجز ہوئے، مسکین غریب ہوئے، شد دی ہور کوئی طاقت نہیں، انہاں کو جیرا دیتا ویدا پائے، اے کوئی انہاں کو دیونا جائز نہیں، اے الٹا انہاں کاروبار ہی بنائے ہوئے، تے اصل زیادہ کار بے حیائی کو پھیلایا ہوئے انہاں، یہ جے موڑا دے ہوتے کھاڑ کے زیادہ بے حیائی تے بغیرتی والا کام شروع کیتا ہوئے، انہاں کو دیونا قطن جائز نہیں، انہاں کو نہیں جانا چاہیے۔ وسائلین انہاں کو تو بھجا کے گھر تو رلنا چاہیے، کنڈے ڈھک کھڑانا چاہیے حویلی دی۔ وسائلین اللہ چارے جو مانگنے والے ہیں بیچارے، او غریب محتاج جیرے بندے ہوئے انہوں کو دیویں، وفر رقاب غلام ہے کوئی قیدی ہویا پائے تو اس کو چھڑا گنے، واقام الصلاۃ قائم کرے نماز کو، وآت الزکات زکات بھی ادا کرے، والموفون بعہدہم کیے ہوئے وعدے بھی پورے کرے۔ اللہ کے نا پیچھو کے صرف نیکی اندج باندھ رہی مشرق مغرب دو منہ کرو، اے وقت گنوائے نے اس کے عقیدے رکھو تے وقت نال اے عمل بھی کرو، صرف تو مشرق مغرب دو منہ کر کے تے کھڑے رہو تو ایو نیکی، اے نیکی باندھ نہیں دے، اے او بھی نیکی لیکن نیکی اس جو باندھ کوئی نہیں۔ فرمایا والموفون بعہدہم پورا کرو ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، اذا عہدوا جب ان سے وعدے کرو۔ اچھا یہ تو قرآن آگے بھی جیندے نال وعدہ کرو کہ کرو، خیال رکھے ہر وعدہ ہی تو نہیں، اس تو مراد او وعدہ جے رکھائیں امر جائز واسطے ہے،
جرا امرے جائز واسطے وے تو حضرت صاحب رات 12 فون دا وعدہ دیتی پیا تے کہ دیکھیں یہ باتیں پورا خدا دی قرآن دی کیا آ گئی آیت آ گئی کیری پڑھ کے مولوی والموفون بعہدہم اذا عاہدوا نہیں جے امر جائز دے وعدے او وعدے پورے کر. استاد محترم طلباء کو مسجد کے چندے کے لیے کھڑا کرنا جائز ہے کیا؟ نہیں، کوئی جائز کوئی نہیں. یہ لندھیا مکھیا لے کر خدا کو ایڈا محتاج کو نہیں کیتا پین پین کے میرے گھر بنا. یہ آج کل یہ بھی پینڑا ہے. آج کل ایک پینڑا اور کام موائد ہی کچھ شروع کیتی ہوئے. موائدہ جلسہ کراونے تو پورے علاقے چ پینشن 50,000 دا خرچہ تھی سی لاکھ اگڑے سے تو 50,000 اپنی ضرورت پوری کرے سر 50,000 یہ پنر دی ضرورت نہیں تے نہ کوئی محتاجی یہ خدا تو تے محتاجی پاتی ہے. طاقت انہیں کراؤ چا طاقت نہیں تے یہ لمبے پگے لاون دی لوڑ نہیں. یہ عادت کریں دے سارے مشرک پہلے ویندے بیت اللہ دی عمرے واسطے چھاجو نہ کول ہوندا تے دیوائے فی سبیل اللہ نام اللہ دیوائے جی نام کتھا ویندا پے میں بیت اللہ ویندا پے. اچھا دیو یار کو دور پے اچھے کام دے سارے راہ پندے ویندے راندے ہیں بیت اللہ دے وینا تک اتھا عمرہ کر کے ود پچھو تے ہٹنا تے پن دے آونا. اللہ فرمایا ایندا میرے گھر دو نہ وایا اے پین کے آونا ہونے نہ تے وا تو نہیں چنگے ودے وے پین کے آپر دی لوڑ میری اس گل اتا شرط لگائی گئی نا کہ حج اس تے فرض ہے جڑا صاحب استعداد ہے. اس گل تے شرط ہے ہر ہمی جمی تے حج فرض نہیں. اس دے اوتے فرض ہے جڑا صاحب استعداد ہوے حج اس تے فرض ہو سی. او صاحب استعداد کیڑا بندہ ہے؟ صاحب استعداد وہ بندہ ہے جس کو اتنا پیسہ ہوئے تو آپ ان دے قرض بھی نہ ہوئے اپنے بالا بچہ کو خرچہ دے کے ونے جتنے دہاڑے اتھے راوے اتنا خرچہ دے کے ونے اپنے ونجان دا بھی خرچہ لائے کے ونے اتھے بھی خرچہ ہوئے واپس دا بھی خرچہ ہوئے گھر والا دا بھی پچھو خرچہ پورا کر کے دے ونے اتنی طاقت ہوئے تو دے حج تو وہی میں اللہ فرمائے کہ پنن والی ضرورت نہیں وا تو تھئی رہ گئے کرو جڑے اپنے بدی تھی وہ آندے میں خدا دے گھر پائے تے آندے پن دے ہر ایک روپیہ منگ دے دیو جی دیو بیت اللہ ویندا پے تواڈے آون دی لوڑ نہیں. تے اس گل ایو جی تقریر ہے جلسہ کراون دی لوڑ ہی نہیں جے کو پننا پوے ہر دے پیچھے بوٹھی ڈنگی کرے یار میں جلسہ کرے دے 500 تے دے تو 1000 چلے یا جلسہ کرے دے پے پین کے تے پیچھے ایک کام شروع کر دے یہ کام ہی چنگا نہیں. ایک کام اچھا اللہ طاقت دیتی اپنا کراؤ. اللہ طاقت نہیں کہے کو اللہ ایڈا تو کو گھٹیا نہیں بنایا تو تسا نیویں پین کے تے آج گل ہے اصل لوگ اللہ لی رضا لی گل نہیں. آج جیندے ہوتے قرض چڑھ گئے 3-4 مہینے آرام تے کھاندا پیدا رہے جے ڈٹھے سو 50,000 تے وہ کھاڑے ایک جلسہ پروگرام بڑھوا لینا. پروگرام ٹھیک ہے پورے علاقے چ گھومتے میں کو پتہ نہ ساریاں دا او گھوم سی پین او خرچہ اسی دا 50-60 ہزار دا او گاڑی 2 لاکھ روپیہ پیچھے وہ خرچہ باقی سارے رکھ گئے بس گزارا چلوا 3 مہینے اندے آرام تے گزر ویسے اے جے گزار پیننے دی ضرورت طاقت انہیں کرواؤ. طاقت نہیں تو کوئی فرد ہے یہ بابو ہی نہیں تو تسا ذلیل تھی ہو ایڈا اللہ تواڈی پیشانی کو گھٹیا نہیں بنیا تو کہ غریب تسا پنو ودے یہ پیننا کوئی اچھی گل نہیں. شرن مسئلہ تئیں وے اگر تواڈا صبح دا کھاونا ہے شام دے تواڈے گھر وچ کھاونا موجود نہیں تو شام دے آمن تو پہلے پنو نہیں اللہ آپ سما بنا دے. اگر شام آ گئی ہے مغرب ہو گئی ہے ہون کوئی کھاونا پیون دی کوئی ضرورت ہون کہے کول منگو کوئی جرم نہیں لیکن پہلے وقت دے آمن تو پھرنا شروع نہ کر دیو. اس گل یہ مسجد کھڑے ٹوکری چاہیے ہوئی ساری جھنڈی لڑا تے اے بھی تو کو میں دسا اے کو لڑاون والے یہ نہیں پے خدا دے راہ تے اے دو اسے اے گھروے ادھی اد مڈی انہاں دی ہوندی ہے تے اڈی بادی کوئی بھی پندے ٹنگڑے جتنے چاہیے ودن تو کوئی چوکھی تیری مزدوری موقع بات تیری ہے ہی موقع ہوئی 2 اسے موقع ہوئے اصل مڈی ان چل دی پئی. اس گلوں کوئی خدا مجبور نہیں کیتا کہ یہ جو مسجدیں بڑھاؤ جتا پین کے طلباء کو عزت بھی خراب کرو گھٹیا کرو. اس گلوں طلباء جڑے ویندے ہو تسا بازار یا کوئی ریڑھی والا کھڑے کئی طلباء دی عادت ہوندی وہ 50 دی چیز دے میں طالب علم میں یار تو 45 نہ طالب علم میں تیری شان اللہ کالجیاں تو ود کے بدائی. سکول دا پروفیسر دو ہے نا تے مدرسے دا بندہ طالب علم الف با پڑھن والے پروفیسر کو عزت اللہ دے ایدی زیادی ہے کہ تیری اللہ عزت پڑھی اپنی عزت نہ گھٹو جیری ریٹ تے دے دے ٹھیک ہے نہ تو کو اپنے نیویں کرن دی ضرورت ہی نہیں. استاد محترم کیا قریبی رشتہ دار یتیم اگر مشرک ہو تو اس کو دینا جائز ہے؟ ہاں اگر قریبی رشتہ دار یتیم اگر مشرک ہوئے نا
اس کو دیونا جائز ہے نفلی صدقہ، واجبی جائز نہیں، واجبی جائز ہاں اگر پیو مشرک ہے ماں مشرک ہے او اولاد دے ہوتے پیو ماں دا صدقہ ہے، خرچہ ہے، او ماں پیو دے ہوتے خرچہ کرے سی اگرچہ وہ مشرک بھی کیوں نہیں، دنیاوی لحاظ نالو دے ہوتے خرچہ ہے۔ چلو کوئی اور انہیں تو لکھ باؤ والموفون بعہدہم، پورا کرو ان کے ساتھ کیے ہوئے وعدے، اذا عاہدوا، جب کیا کرو ان سے وعدے، تے اے وعدے او ہیں جڑے جائز